الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 26ویں صورت، قرآن مجید کے 26ویں پارے کی صورت، قرآن مجید کی 50ویں صورت سورہ قاف کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ صورت مکی زمانے میں نازل ہوئی اور اس صورت کے اندر آخرت کے مضامین کا بیان ہے۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے مشرکین کے جو سوالات تھے یا جو ان کے اشکالات تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ نامعلوم تمہیں کیوں آخرت اتنی ناممکن لگتی ہے، کیوں اتنی مشکل لگتی ہے، آخرت کا عقیدے کو ماننا تمہارے لیے اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ تم یہ کیوں سمجھ بیٹھے ہو کہ جب مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذرے ذرے ہو جائیں گے، تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ اگر ذرا سا غور کرو تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جو اللہ ایک مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اللہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا دوسری بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو سب آسان ہے، تو جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، جو بالکل عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے، تو وہ اس وجود کے مٹ جانے کے بعد اس وجود کو دوبارہ سلامت کرنے پر، اس وجود کو دوبارہ اپنے روبرو پیش کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ اس صورت کا بنیادی موضوع ہے۔ صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف قاف کے ساتھ ہوتا ہے، قاف، اور یہی اس صورت کا نام بھی ہے۔ صورت کا نام بھی سورۃ القاف ہے اور صورت کا آغاز بھی قاف سے ہوتا ہے، حرف مقطعات میں سے، حروف مقطعات میں سے ایک حرف سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھاتے ہیں، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو مجید ہے۔ مجید کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے عظمت والا، بڑی شان والا، بڑے مقام والا۔ قرآن مجید بلا شبہ کلام مجید ہے، یعنی عظمت والا، بڑی شان والا کلام ہے ہر اعتبار سے۔ یعنی قرآن مجید کے جتنے بھی پہلو ہیں، ہر پہلو کے اعتبار سے قرآن مجید شان والا کلام ہے۔ فصاحت و بلاغت کا پہلو ہو، تعلیم کا پہلو ہو، حکمت کا پہلو ہو، صداقت کا پہلو ہو، ہر اعتبار سے یہ کلام مجید ہے۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا تھا اس وقت بھی اس کا مقابلہ کرنے والے، اس جیسا کلام کہنے والے کوئی نہیں تھے، تو اب تو قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی وہ زمانہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے عروج کا زمانہ تھا، تب بھی کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا، تو اب قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے مضامین ایسے شاندار ہیں کہ جن مضامین کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی خبریں ایسی حقیقت پر مبنی ہیں کہ آج 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید سراپے حق ہے۔ اس میں جو معلومات دی گئیں یہ اس زمانے میں دی گئی تھیں
جب نہ رابطے تھے، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی تھی، نہ آج کل کے زمانے جیسی خوردبینیں تھیں، نہ مشینیں تھیں، نہ لیبارٹریاں تھیں، نہ چیزوں کو ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا، اس زمانے میں قرآن مجید نے جو معلومات پیش کی، آج کے زمانے میں جدید ترین شاندار سائنسی وسائل کے وجود میں آ جانے کے باوجود آج بھی قرآن مجید کی معلومات بلا شبہ قابل تصدیق ہیں اور ان میں کہیں بھی کوئی غلطی موجود نہیں ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جدید زمانے کی جدید ایجادات نے اور جدید آلات نے قرآن مجید کی حقانیت کو اور زیادہ ثابت کیا۔ پہلے چیزیں تاریکی میں تھیں اور ان تک رسائی ممکن نہیں تھی، تو قرآن کے پیش کیے گئے نظریات کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی عظمت کو سمجھنا اور اس میں پائے جانے والے خدائی علم کو سمجھنا آج سے 1200-1300 سال پہلے یا 100-200 سال پہلے تک ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن اب جب انسان ان تاریکیوں کے اندر اترا ہے، ان اندھیروں کے اندر پہنچا ہے، اس نے ان تاریکیوں میں جھانک کے دیکھا ہے، تو آج انسان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جو باتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیں وہ ایک عظیم الشان حقیقت تھیں اور ان کے اندر خدائی علم چھلک رہا تھا اور چھلک رہا تھا۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بنتا ہے، رحم مادر میں، تاریکی در تاریکی در تاریکی۔ اب کسی کو کیا معلوم تھا کہ اندر کیا بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے؟ قرآن مجید نے بچے کی پیدائش کے مراحل بیان کر دیے۔ کب؟ 1450 سال پہلے۔ حالانکہ انسانی آنکھ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اسے کیا معلوم کہ بچہ کیسے بن رہا ہے۔ بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر جو تخلیق کے مختلف ادوار ہیں، انسان اس تک کبھی نہیں پہنچا تھا۔ پھر مشینیں آئیں، کیمرے آئے اور دوسری مشینیں آئیں، جدید آلات آئے، اور آہستہ 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 انسان اس بات تک پہنچنا شروع ہوا۔ اس نے ان تاریکیوں کے اندر جھانکا، ان اندھیروں کے اندر دیکھا کہ اندر بچہ کیسے بنتا ہے، اس کی تخلیق کے کیا کیا مراحل ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، پھر ان آلات کے بعد، ان کیمروں کے بعد، ان مشینوں کے بعد انسان اس نظریے پر پہنچا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا ویسے ہی ہے جیسے آج ہم نے مشینوں سے اور جدید آلات سے جانا ہے۔ بلکہ جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا علوم جنین کا، یعنی علوم جنین، بچے، جو بچہ پیدائش سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہا جاتا ہے، تو اس علم کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا اس نے قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا، اور اس نے کہا کہ میری کتابیں آج دنیا کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی دنیا بھر کے طلباء میری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کتاب میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ میری معلومات سے بھی زیادہ ہیں اور میری معلومات سے بھی آگے کی معلومات ہیں، اور اس نے اسلام قبول کیا، فرانس کے اس ڈاکٹر نے۔ تو یہ ہے والقرآن المجید، بڑی شان والا کلام۔ یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے دنیا قرآن مجید کی عظمت کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے۔ پہلے عربوں نے ٹیکے کہ ہم اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، اور آج دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریوں والے بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ چند سال پہلے 2011-12 میں آسٹریلیا کے کچھ سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ دنیا بڑھ رہی ہے، یہ کائنات وسعت پذیر ہے، توسع پذیر ہے، بڑھ رہی ہے۔ یہ نظریہ پیش کیا، اس نظریے کو ثابت کیا، اور انہیں دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ، جسے نوبل پرائز کہا جاتا ہے، انہیں وہ ایوارڈ ملا اس نظریے کو ثابت کرنے پر کہ یہ دنیا، یہ کائنات وسعت پذیر ہے، یہ بڑھ رہی ہے، وسیع ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن میں جھانکتے ہیں
تو قرآن مجید کے 27ویں پارے میں اللہ جل جلالہ نے واضح فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یعنی ہم نے آسمان کو خود بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے بڑھا رہے ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اسے وسیع کر رہے ہیں، اس کائنات کو ہم وسیع کر رہے ہیں۔ آج یعنی ابھی چند سال پہلے 2012 میں اس پہ نوبل پرائز ملا، اس نظریے پہ کہ یہ کائنات بڑھتی ہے، وسعت پذیر ہے، ایکسیلریٹ ہو رہی ہے، یعنی ابھی نوبل پرائز ملا، اور قرآن مجید نے 1450 سال پہلے بیان کیا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کائنات کو وسیع کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے والقرآن المجید، یعنی ہر زمانے میں قرآن کی عظمت کا سکہ غالب رہا۔ یعنی اگر عربی زبان کے شاہ سوار تھے تو قرآن کی عربی شان کا مقابلہ نہ کر سکے، تاریخ دان آئے، پچھلے زمانوں کی خبریں کھوجنے والے آئے تو وہ قرآن مجید کی خبروں کا مقابلہ نہ کر سکے، فلاسفر آئے، پھر ایک زمانہ آیا فلسفیوں کا، منطقیوں کا، وہ آئے اور انہوں نے محنتیں کی تو وہ قرآن مجید کے فلسفے اور قرآن کی منطق کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور اب زمانہ آ گیا سائنس اور ٹیکنالوجی کا، یہ ہمارا زمانہ، اور آج کے زمانہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس میں بھی قرآن کا سکہ غالب ہے، قرآن کی عظمت غالب ہے، قرآن کا علم، یعنی جس چیز کا بھی زمانہ آتا ہے، جس چیز کا دور ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بڑی قابل غور بات ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا کرتے تھے، تو ہر نبی کو اس کے زمانے کا جو رواج تھا یا اس کے زمانے کی جو خصوصیت تھی، اللہ تعالیٰ اس خصوصیت میں کمال دے کر نبی کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، لوہے کی صنعت نئی شروع ہوئی تھی، لوگوں نے لوہے کو قابو کیا، داؤد علیہ السلام کو لوہے میں کمال دے کر بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب، میڈیکل سائنس، اس نے زور پکڑا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ میڈیکل سائنس دے کر بھیجا گیا کہ دنیا بھر کے طبیب مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، جادوگری کا، شعبدے بازی کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر سجدے میں گر گئے کہ جو آپ کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ لیکن قرآن مجید کی شان دیکھیے کہ 1400 سال کے اندر جس چیز نے بھی ترقی کی، میں نے عرض کیا کبھی عربیت کا، زبان کی فصاحت و بلاغت کا زمانہ آیا، تب تاریخ کا، پرانی خبریں کھوجنے کا زمانہ آیا، تب یونانی فلسفہ اور یونانی منطق آئی، تب اور آج جدید سائنس اور ٹیکنالوجی آئی۔ اب ہر زمانے میں قرآن مجید کی عظمت تمام کے تمام علوم، انسانی علوم پر ہمیشہ غالب رہی۔ قرآن ہر زمانے میں یہ بتاتا رہا کہ یہ خدا کا کلام ہے، ہر زمانے میں، آج بھی اور آج سے پہلے بھی ہر زمانے میں قرآن نے خود بتایا کہ میں خدا کا کلام ہوں۔ بلا شبہ یہ اعجاز اور یہ معجزے یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ کریم کا ایک معنی تو یہ ہے، مجید والقرآن المجید، مجید کا ایک معنی تو یہ ہے، اور اس کے دوسرے معنی پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق۔